خداوند کا کلام ابراہیم پر نازل ہوا کہ اب تو اپنے بیٹے کو لے جس سے تو محبت کرتا ہے اور پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جسے میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ جب یہ حکم ابراہیم کو دیا گیا تو وہ سرداروں کے درمیان بہت غم زدہ ہوا اور اس کا ذہن پریشانی میں الجھا ہوا تھا، کیونکہ اسحاق کو اس کی ماں سے علیحدہ کرنا ضروری تھا۔ وہ اپنے ارادہ کو اس پر ظاہر نہ کر سکا کیونکہ بچہ ہمیشہ اس کے پاس رہتا تھا۔ آخر کار وہ سارا کے خیمے میں گیا اور اس کے پاس بیٹھا اور اس سے کہا، تیرا بیٹا سن بلوغت کو پہنچ رہا ہے اور اس نے ابھی تک آسمانی خدمت کو نہیں سیکھا۔ کل میں اسے سام اور عبر کے ساتھ خداوند کی راہوں کو سکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور سارا نے جواب دیا، میرے خداوند جا اور ایسا ہی کر جیسا تو نے بولا ہے، لیکن بچے کو زیادہ دور تک مت لے جانا اور اسے میری حضوری سے زیادہ دیر تک پرے نہ رکھنا۔ اور ابراہیم نے کہا، اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے، میری خوشی کے لیے اور اپنے لیے خدا سے دعا کرو۔ اس رات کے دوران سارا اسحاق سے علیحدہ ہونے کے بارے میں بہت مشکل میں تھی۔ وہ سو نہ سکی، اور جب اس کا شوہر اور اس کے ہمراہ نوجوان صبح سویرے حاضر ہوئے تاکہ اپنے سفر کو شروع کریں تو سارا نے اسحاق کو اپنے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، میرے بیٹے، میں کیسے تجھے خود سے الگ کرنے کی اجازت دے سکتی ہوں؟ میرے بچے، میرا فخر اور میری امید۔ پھر ابراہیم کی طرف مڑتے ہوئے اس نے کہا، بچے کی احتیاط سے حفاظت کرنا، کیونکہ وہ کم سن اور نرم و نازک ہے۔ گرمی میں جب وہ تھک جائے تو اسے مت چلانا۔ سارا نے اسحاق کو اس کا قیمتی لباس پہنایا اور وہ اور اس کی لونڈیاں اسحاق کے ہمراہ اس کے راستے پر چلیں جب تک ابراہیم نے انہیں روانہ ہونے کا حکم نہ دیا، اور وہ اپنے گھروں میں واپس گئیں۔ ابراہیم اور اسحاق نے دو جوانوں کے ساتھ سفر کیا، اسماعیل جو ابراہیم کا بیٹا اور الیعزر جو اس کے گھر کا نگران تھا۔ سفر کے دوران اسماعیل الیعزر سے یہ کہتے ہوئے بولا، میرا باپ سوختنی قربانی کے لیے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کا پکا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے میں اس کا وارث ہوں گا۔ کیا میں اس کا پہلوٹا بیٹا نہیں ہوں؟ نہیں، الیعزر نے جواب دیا، تیرے باپ نے تجھے گھر سے نکال دیا تھا، اس لیے تو اس کی جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا۔ میں اس کا وفادار نوکر، اس کی ساری دولت کا وارث ہوں گا۔ جیسے ہی وہ اپنے راستے پر آگے بڑھے، اسحاق نے اپنے باپ سے کہا، دیکھ میرے باپ، یہاں ہمارے پاس آگ اور لکڑیاں تو ہیں، لیکن سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ اور ابراہیم نے جواب دیا، ہمارے خدا نے تجھے چنا ہے میرے بیٹے، تجھے بغیر داغ کے ایک مخلوق اپنے جلال کے لیے برے کی جگہ پر ایک قابل قبول سوختنی قربانی کے طور پر
اور تب اسحاق نے کہا شکر گزاری سے میں زندہ خدا کی مرضی کے سامنے جھکتا ہوں۔ میرے بیٹے ابراہیم نے کہا کیا تیرے دل میں کوئی بدی چھپی ہوئی ہے یا کوئی غلط خیال تیرے ذہن میں ہے؟ وہ اگر ایسا ہے تو آزادی سے مجھے بتا۔ میرے بیٹے اس گھڑی مجھ سے کچھ نہ چھپا۔ اسحاق نے جواب دیا خدا کی قسم میرے باپ، میں بدی کو نہیں جانتا اور نہ ہی جرم کے احساس سے آگاہ ہوں۔ خداوند مبارک ہو جس نے اس دن میری خواہش کی ہے۔ اپنے بیٹے کے اس جواب سے باپ کے دل کو بہت تسلی ہوئی اور انہوں نے خاموشی سے سفر جاری رکھا یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ گئے جو خدا نے منتخب کی تھی۔